الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال سعد بن عبادة والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيزها البحر لأخذناها ولو أمرتنا أن تضرب أكبادها إلى جرد الغماد لفعلنا رواه مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم آج کی اس مجلس میں یوم بدر کے بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ یہاں میں کئی سال سے آ رہا ہوں، 7-8 سال ہو گئے ہوں گے، مگر میں نے بدر کا ذکر نہیں کیا ہے۔ تو آج میں نے اس کو موضوع بنایا ہے کیونکہ آج رمضان کی 17ویں تاریخ ہے اور بدر کا واقعہ رمضان کی 17ویں تاریخ کو 2 ہجری میں پیش آیا تھا، اور یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، اس وجہ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ بدر کو قرآن پاک میں یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ فرقان کے معنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی تھی، یہ جنگ بدر۔ عیسوی کے لحاظ سے 13 مارچ 624 عیسوی کو ہوئی، 13 مارچ 624 عیسوی کو ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو یہ مکہ کے مشرکین بڑی پلاننگ سے ختم کر دینا چاہتے تھے، اور ختم کرنے کی انہوں نے بڑی کوششیں کی۔ مکہ میں رہتے ہوئے بھی ستایا، جب حبشہ چلے گئے صحابہ کرام ہجرت کر کے تو وہاں بھی اپنے نمائندوں کو بھیجا، ابو سفیان وہاں بھی پہنچا اور وہاں بھی کوشش کی کہ نکال دیں، لیکن وہاں کا بادشاہ نجاشی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات کیا اور 10 سوالات کیے۔ سارے سوالات ان کو صحیح معلوم ہوئے کہ یہ نبی ہیں، تو کہا کہ اگر وہ ہوتے تو میں ان کے پیر دھو کر کے پیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر میں ہوتا تو میں پیر دھو کر کے پیتا۔ یقیناً جو بات کہہ رہے ہیں وہ اور جو باتیں پڑھ رہے ہیں وہی کی، یہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی چراغ کے پرتوں ہیں، ایک ہی چراغ کے سائے ہیں، جن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہی نور ہے جو چمکا تھا، اور وہی نور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی چمکا تھا، حضرت جبریل لے کر کے آتے تھے، اور وہی فرشتہ ان کے اوپر بھی لے کر کے وہی آ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت نجاشی نے ایمان قبول کر لیا۔ حضرت نجاشی نے وہاں سے تحفے بھیجے، بہت سارے تحفے بھیجے، اور ایک باندی بھیجی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھا کر کے بھیجا، اور حضور کے لیے چمڑے کا کالا موزہ بھیجا تھا تو حضور نے اسے زیب تن بھی فرمایا۔ اور حضرت نجاشی علیہ الرحمہ کا جب انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے، اور غائبانہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ
حضور کے لیے غائبانہ، حضور کے لیے تو دیکھ کر کے جنازہ کی نماز ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے معجزے کے طور پر مدینے سے لے کر کے حبشہ تک کے فاصلے کو ختم کر دیا تھا۔ حضرت نجاشی سامنے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ یہ غائبانہ نماز جنازہ کے لیے اس واقعے سے استدلال نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو معجزہ ہے، یہ احکام کی بات نہیں ہے، یہ معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ معجزہ سے احکامات کا استدلال نہیں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر، یہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے پر نہ تو صحابہ کرام نے عمل کیا نہ تو تابعین نے عمل کیا۔ جب صحابہ کرام نے عمل نہیں کیا تو جب صحابہ کرام کے زمانے میں بھی لوگ دور انتقال کیا کرتے تھے تو صحابہ کو تو کرنا چاہیے نماز جنازہ، تو کسی صحابی نے کسی کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی ہے۔ تو صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے جہاں پر ہم شریعت کو سمجھنا چاہیں گے تو ہمیں غلطی ہو جائے گی۔ تو یہاں پر بھی حضرت نجاشی کے بارے میں نے بتایا کہ حضرت نجاشی نے ایمان قبول کیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب مدینہ گئے ہجرت کر کے صحابہ کرام، تو وہاں بھی مشکلیں پیدا کرنا شروع کیا۔ مکہ والوں نے اتنی مشکلیں پیدا کی کہ اس کی انتہا نہیں تھی۔ مکہ والوں نے قریب کے علاقے کے جتنے قبائل تھے چھوٹے چھوٹے، ان سارے قبائل سے معاہدے کیے کہ تم سب ہم لوگوں سے معاہدہ کرو، اور ان لوگوں کو جو اپنے کو مومن کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، اور یہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سب کو ختم کر دو۔ پوری پلاننگ کی تھی۔ مکہ سے شام بھیجا گیا تھا تجارت کے لیے، ایک قافلہ، تاجروں کا قافلہ بھیجا گیا تھا، لیکن وہ ایک آدمی کا نہیں تھا، وہ پورے مکہ کے لوگوں نے چندہ جمع کیا تھا کہ اس سارے پیسوں سے شام جا کر کے تجارت ہوگی، اور جتنے پیسے اس سے آئیں گے ان سب پیسوں سے ہتھیار خریدے جائیں گے، اور مدینہ پہ جو جمع ہو گئے ہیں سارے جا کر کے ان سب پہ حملہ کیا جائے گا، ان سب کا قلع کما کر دیا جائے گا، ان کو جڑ سے ختم کر دیا جائے گا۔ مکہ سے چنانچہ قافلہ گیا اور بہت سارا منافع ہوا، اور وہ قافلہ آ رہا تھا۔ وہاں پر ایک بارڈر پہ مدینہ کا راستہ پڑتا تھا، جو ادھر سے بحر احمر کی طرف سے راستہ آتا ہے، وہاں کوئی جگہ ایسی تھی کہ جہاں پر مدینہ کے لوگ بھی وہاں سے گزرتے تھے اور مکہ کا قافلہ بھی وہاں سے گزرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطاً چند صحابہ کو وہاں پر بھیجا تھا کہ تاکہ وہ بتائیں کہ ادھر اگر وہ قافلہ ادھر سے ہی آنا شروع ہو جائے، یعنی مدینے میں داخل ہو جائے، مدینے کے راستے سے آ جائے، تو فوراً یہ خبر کریں تاکہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکے اور تیاری ہو سکے۔ تو وہاں جو نگرانی کے لیے بھیجا گیا تھا، تو وہاں بھی مٹبھیڑ ہو گئی تھی، اور مٹبھیڑ ہونے کی وجہ سے ایک قریش کا آدمی مارا گیا تھا اور 2 قید ہوئے تھے۔ تو وہ لے کر کے حضور کے پاس آئے تھے کہ یہ لوگ وہاں پر ہم لوگوں سے بھیڑ گئے، تو ہم لوگوں نے جوابی کارروائی کی تو 1 مر گیا اور 2 پکڑ کر کے لائے۔ تو حضور نے کہا کہ غلط کیا، ایسا نہیں کرنا۔ تو جو مر گیا تھا تو اس کا خون بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، اور جو 2 قید ہو کر کے آئے تھے ان کو چھوڑ دیا، کہا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، چنانچہ معاف کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن ان لوگوں نے پلاننگ کی تھی کہ سارے قبائل کو لے کر کے اور ان کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ جب ہتھیار لے کر کے دشمن آ رہا ہے اور بحر احمر کے راستے سے ادھر آ رہا ہے، تو خطرہ ہوا مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ ادھر آ جائیں اور کوئی پریشانی پیدا ہو۔ پھر یہ بھی بات تھی کہ سارا ہتھیار مسلمانوں کے خلاف جا رہا ہے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہے، چندہ کر کے جو تجارت ہوئی ہے۔ تو ایسی صورت میں اس قافلے کو یہاں پر روکنا چاہیے، بحر احمر کے راستے میں ان کو روکنا چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے تیاری کی، اور ابھی تیاری کی
اتنے میں مکہ جاسوسوں نے خبر کر دی، یہ یہودی جو تھے مدینہ میں، یہ جاسوس تھے مشرکین کے، انہوں نے خبر کر دی کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے۔ تو مکہ میں جو بڑے بڑے لڑاکو اور سورما تھے وہ سارے کے سارے چلے۔ جب وہ نکلے مکہ سے تو انہیں معلوم ہوا کہ ابو سفیان وہ قافلے کا سربراہ تھا، اس نے قافلے کو دور سے لے کر کے اور جدھر سے صحابہ کرام جا رہے تھے ان سے ہٹ کر کے اور بچ کر کے وہ نکل کر کے بھاگ لیا۔ تو اب یہ جو لوگ آئے ہوئے تھے یہ بدر کے مقام پہ ٹھہرے، پڑاؤ کیا وہاں پہ، اور دو رائے ہوئی۔ ایک رائے یہ ہوئی کہ لوٹ کر کے مکہ واپس چلے جانا چاہیے کیونکہ ہمارا قافلہ بچ گیا ہے، لیکن دوسری رائے غیر مشرکین کی یہ تھی کہ نہیں، ہم سب نکل کر کے یہاں پر آئے ہیں تو ہم ان سے لڑائی کریں گے۔ کیوں کہ انہوں نے دیکھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے صحابہ کرام وہ بہت تھوڑے سے تھے، 313 یا 319 تھے۔ صحابہ کرام کی جو تعداد تھی 313 یا 319 تک تھی، یہ دو روایت ہے۔ اور صحابہ کے ساتھ صرف 2 گھوڑے تھے اور 10 اونٹ تھے۔ تو ان لوگوں کو نے دیکھا کہ ان کی تعداد 950 تھی، یہ مشرکین مکہ کی تعداد 950 تھی، ان کے پاس 100 گھوڑے تھے اور 170 اونٹ تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو 3 گنا فوج ہے، وہ تو 300 سوا 300 ہیں، اور ہمارے پاس تو 950 ہے، 1000 ہے، تو ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ان سب کو مار دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے۔ چنانچہ یہ دیکھ کر کے کہ ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے ٹھیک سے، ان کے پاس ڈھال بھی نہیں ہے اچھے سے، اور گھوڑے بھی 2 ہی ہیں اور اونٹ بھی 10 ہی ہیں، تو ان کو پورا کا پورا ختم کر دیا جا سکتا ہے۔ اور جنگ میں کہتے ہیں نا، جیسے ابھی روس کی جنگ یوکرین سے ہوئی تو روس کہتا تھا نا کہ ہم ایک ہی دن میں کھا جائیں گے اس کو، لیکن اب سال گزر گیا اور کھا نہیں سکا۔ تو اللہ جسے رکھے اسے کون رکھے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی قلت کو دیکھ کر کے یہ لوگ اکڑنے لگے اور گانا گا رہے تھے اور شراب پی رہے تھے اور بہت زیادہ اکڑ کی اور گھمنڈ کی کبر کی باتیں کر رہے تھے، کہ گانے گا رہے تھے، نظمیں چل رہی تھی کہ ان لوگوں کو چھوڑنا نہیں ہے، ساروں کو یہاں پر مار کر کے چھوڑنا ہے، کسی کو جانے نہیں دینا ہے، کیونکہ 3 گنا فوج ہے اور وہ 200 ہیں، کہاں وہ 300 ہیں، یہ 1000 ہے، کہ کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اور ادھر جو تھے مکہ میں یہ بڑے بڑے جنگجو تھے، پرانے زمانے سے لڑ کر کے یہ تجربہ کار تھے، اور ادھر سے جو آئے تھے مدینہ میں یہ لوگ کسان تھے اور کسان کو لڑنا نہیں آتا ہے، تو یہ لوگ کسان تھے تو اس وجہ سے یہ سوچتے تھے کہ ہم لوگ تو میدان کے غازی ہیں اور ہم ہی لوگ جیت جائیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ رک گئے اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم ان سے لڑائی کریں گے۔ جو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو وہ لوگ بھی رکے، اور اس کے بعد سارے لوگوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ لیکن جب مدینہ سے چلے تھے اور اس وقت صحابہ کرام سے حضور نے مشورہ کیا، کئی مرتبہ مشورے کیے، صحابہ کرام کو بلایا، مہاجرین کو بلایا اور انصار کو بلایا، سب سے مشورے کیے، سارے لوگوں کے مشورے سامنے آئے، لیکن حضور نے ہر ایک کا اندیا لینے کے لیے کہ ہر ایک سے پوچھنا چاہیے، ہر قبیلے کے ہر آدمی کا اندیا معلوم ہونا چاہیے۔ اندیا کے معنی ان کا جذبہ کیا ہے، اندر سے ان کی رائے کیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے ہر خاندان کے ہر قبیلے کے صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر کے تائید کی کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ ہمیں کہیں گے کہ آگ میں کود جاؤ تو آگ میں کود جائیں گے، آپ کہیں گے سمندر میں کود جاؤ سمندر میں کود جائیں گے، آپ کہیں گے فلاں پہاڑ پہ جا کر کے اپنے جگر گوشوں کو تم شہید کرو، وہ بھی ہم جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ یہ خیال نہ کریں
کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین نے منافقت کا رویہ اختیار کیا تھا، اور عین جنگ کے وقت میں انہوں نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ جائے آپ اور آپ کے پروردگار، آپ کے اللہ جا کر کے لڑائی کریں، ہم لوگ تو قوم عمالقہ سے لڑائی نہیں کر سکتے ہیں، قوم عمالقہ بڑی طاقتور قوم ہے، ہم ان سے لڑائی نہیں کر سکتے، ہم تو یہیں پر بیٹھے دیکھیں گے کہ آپ جیتے یا ہارے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا، دونوں بھائیوں کو پوری قوم نے چھوڑ دیا تھا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے لوگ جیسے نہیں ہیں کہ آپ کو ہم تنہا چھوڑ دیں گے، آپ پر ہم نے بیعت کیا ہے تو مال اور جان اور اولاد اور ہر چیز آپ کے اوپر قربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کے بہت خوش ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں آپ کو پڑھ کر کے سنا دوں۔ حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو امرتنا ان نخیضها، خاض یخیض ذات سے ہے گھسنا، اگر ہمیں آپ حکم دیں کہ ہم اپنی جان کو سمندر میں گھسا دیں، سمندر میں کودنے کا حکم دیں، لأخذناها، تو ہم اپنی جان کو سمندر میں ڈال دیں گے، ولو امرتنا ان تضرب اکبادها الى برد الغماد لفعلنا، اور اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم اپنی جان کو اور اپنے جگر کو برد الغماد پر جا کر کے قربان کر دیں تب بھی ہم کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ جذبہ سنا حضرت سعد بن عبادہ کا تو فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرو و ابشرو، چلو اور تمہیں میں خوشخبری سناتا ہوں، فإن اللہ قد وعدنی احدى الطائفتین، اللہ رب العالمین نے مجھ سے دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کا وعدہ کیا ہے کہ دونوں میں سے ایک آپ کو مل جائے گی۔ دونوں جماعتیں کیا تھی؟ ایک تو تجارت کرنے والی جماعت تھی جن کے پاس مال تھا بہت سارا اور مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے والا مال تھا، اور دوسرا تھا یہ قافلہ جو مکہ سے آیا ہوا تھا، قافلہ کہتا ہوں یہ جو فوج آئی ہوئی تھی مکہ سے لڑنے کے لیے، اللہ نے وعدہ کیا تھا یا تو اس سے آپ جیتیں گے اور یا وہ قافلہ جس کے پاس مال ہے وہ قافلہ مال والا قافلہ مل جائے گا آپ کو۔ تو صحابہ کرام چاہتے تھے، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے ذات الشوکہ، کانٹے والے، کہ تم لوگ یہ سوچتے تھے کہ بغیر کانٹے والا مل جائے گا، یعنی وہ قافلہ مل جائے گا جن کے ساتھ مال ہے، لیکن اللہ رب العالمین چاہ رہے تھے کہ یہ کانٹے والا ملے تمہیں، کیونکہ اللہ مستقبل کو جان رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ پہلی جنگ میں اگر غیر مسلمین کی یعنی مشرکین مکہ کی طاقت ٹوٹ گئی تو پھر آئندہ ہمیشہ ٹوٹی ہوئی رہے گی۔ تو اللہ رب العالمین یہ چاہتے تھے کہ تم کو ان کے اوپر قابو دیں۔ مال تو اللہ رب العالمین کے پاس بہت ہے، بہت مال دیں گے اور بہت مالدار کریں گے، لیکن یہاں پر معاملہ مشرکین کے طاقت کے ٹوٹنے کا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ نے ہر جگہ جگہ ان کے پورے علاقے کے قبیلوں کو بلا بلا کر کے اور سب سے معاہدہ کیا تھا کہ تم لوگ ہمارے ساتھ رہو گے یا مدینہ والوں کے ساتھ رہو گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو مدینے میں جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، اوس تھے اور خزرج تھے اور بنو قریظہ تھے اور بنو نذیر تھے، کچھ یہودیوں کے اور کچھ نصرانیوں کے اور کچھ دوسرے لوگوں کے، ان سب لوگوں سے حضور نے بھی معاہدہ کیا تھا کہ دیکھو ہمیں کوئی تکلیف ہوگی تو تم ساتھ دینا، تمہیں کوئی تکلیف ہوگی تو ہم ساتھ دیں گے۔ اس طرح کا معاہدہ ہوا۔ تو یہودیوں نے ایک طرف حضور سے معاہدہ کر لیا تھا اور دوسری طرف یہ مشرکین کے ساتھ اندر سے تھے اور جاسوسی کرتے تھے اور مختلف قسم کی خرابیاں اور پریشانیاں پیدا کیا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ صحابہ کرام نے بھی تیاری کر لی اور ادھر جو مکہ والے تھے وہ بھی تیاری کر چکے، مکہ والے بھی پہنچ گئے بدر کے میدان پر۔ بدر کنویں کا نام ہے، مدینہ پاک سے کئی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ 125 کلومیٹر ہے، کوئی کہتا ہے کہ 250 کلومیٹر ہے، مجھے نہیں معلوم، میں وہاں گیا نہیں،
میں احد کے پاس تو گیا تھا جہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء اس محلے کا نام رکھ رکھا ہے اس جگہ کا، وہاں پر تو میں گیا تھا مگر میں بدر کے مقام پر نہیں جا سکا۔ تو مدینہ پاک سے کافی دور ہے، تو وہاں ایک کنواں تھا، اسی کنویں کا نام بدر تھا، اسی کنویں پر اس جگہ کا نام بدر رکھا گیا تھا۔ صحابہ کرام بھی وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب جنگ کی باری آئی ہے تو مکہ والوں کی طرف سے عمرو ابن حضرمی کا بھائی عامر ابن حضرمی کا بھائی یعنی عامر ابن حضرمی یہ سامنے آیا۔ کیوں کہ وہ جو مٹبھیڑ ہو گئی تھی شام سے اور مدینہ کے راستے پر، تو وہاں پر یہ عمرو ابن حضرمی کو مار دیا تھا ایک صحابی نے۔ تو وہ سامنے آیا کہ میں اپنے بھائی کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، میرے مقابلے میں کون آئے گا؟ حل من مبارز، کوئی لڑنے والا ہے؟ جنگ ایسے ہی شروع ہوتی تھی پہلے کہ جو بدلہ لینا چاہتا تھا اور جس کا جو وہ سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا کہ میں لڑنا چاہتا ہوں، میں سب سے پہلے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، نام مجھے معلوم نہیں، وہ سامنے آ گیا کود کر کے کہ میں تم سے مقابلہ کروں گا، اور اس نے ایک ہی وار میں کام تمام کر دیا۔ اب یہ بات تو ختم ہوئی، ادھر سے قریش کی طرف سے 3 سامنے آئے، ایک عتبہ ابن ربیعہ اور ایک شیبہ اور ایک ولید ابن مغیرہ، یہ تینوں کے تینوں سامنے آئے اور تینوں نے کہا حل من مبارز، کون لڑے گا ہمارے مقابلے میں، کون آئے گا؟ بہت اکڑے ہوئے آئے۔ تو کئی صحابہ سامنے آئے تو پوچھا کہ تم لوگوں کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے نام بتایا۔ کہاں کے ہو؟ تو کہا ہم لوگ مدینہ کے ہیں اور ہم انصار ہیں۔ تو کہا کہ ہم کسانوں سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں، ہم لوگ بزدل نہیں ہیں، کسانوں سے نہیں لڑنا چاہتے ہیں، تم ہمارے قریشیوں کو بھیجو، ہمارے قریشی بھائی جو مدینہ مکہ سے یہاں سے چلے آئے تھے اور جنہوں نے اپنے دین کو خراب کر لیا ہے۔ یہ مشرکین کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے دین کو خراب کر لیا ہے، باپ دادا کے دین کو خراب کر لیا ہے، ان کو بھیجو، ان سے ہم لڑائی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اے علی سامنے آ جاؤ، اے حمزہ سامنے آ جاؤ، اے عبیدہ سامنے آ جاؤ۔ تینوں کے تینوں سامنے آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ولید ابن مغیرہ پہ حملہ کیا، بہت ہی تیز حملہ کیا حضرت علی نے، اور ولید کا کام تمام ہو گیا، ساری اکڑ نکل گئی وہاں پر۔ اور حضرت حمزہ نے شیبہ پہ حملہ کیا اور شیبہ کا کام تمام کر دیا، اور حضرت عبیدہ نے عتبہ پہ حملہ کیا، لیکن اتفاق ایسا تھا کہ عتبہ کی تلوار بھی حضرت عبیدہ کو لگ گئی اور حضرت عبیدہ کی تلوار بھی اس کو لگی۔ تو ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہو گئے تھے، خالی ہو گئے تھے، انہوں نے جلدی سے عتبہ پہ تلوار ماری اور عتبہ مر گیا، اور اپنے عبیدہ کو بھائی کو اٹھا کر کے لے کر کے چلے آئے مرہم پٹی کے لیے اور زخم کی دوا کرنے کے لیے لے کر کے چلے آئے۔ جب دیکھا کہ قریشیوں نے کہ ہمارے تینوں مر گئے اور ان کے تینوں زندہ ہیں، تو ایک اکٹھے سب لوگوں نے حملہ کیا، اور ادھر سے سارے مسلمان آگے بڑھے، اور مسلمان جنگ میں چیختے چلاتے نہیں تھے اور وہ باجے گاجے نہیں بجاتے تھے، اور مشرکین کی عادت ہے کہ جنگ کا خوف دور کرنے کے لیے وہ شراب پیتے ہیں، اور دھیان بانٹنے کے لیے کہ ذہن میں پریشانی پیدا نہ ہو اس کے لیے وہ گانے سنتے ہیں۔ تو مسلمانوں میں ایسا نہیں، مسلمانوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر کی تکبیر ہوتی ہے، بقیہ کچھ بھی نہیں۔ صحابہ کرام میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام عامر ہے، وہ کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے کہ یا رسول اللہ جنگ میں ہمیں کیا دیں گے اللہ تعالیٰ بدلے میں، میری جان کے بدلے میں؟
تو حضور نے کہا کہ جنت دیں گے اللہ رب العالمین. تو کہا کہ ٹھیک ہے. وہ کھجور نکالی کھانے کے لیے اور پھر کہنے لگے کہ جنت میں جانا ہے تو اس کو کھانے کی کیا ضرورت ہے, پھینک دیا اور سیدھے گئے اور شہید ہوئے. اور اس طرح سے صحابہ کرام سارے کے سارے اور مشرکین سب بالکل گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے. صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 36 مشرکین کو مارا تھا اکیلے. 70 میں سے 36 کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا تھا اکیلے ہی. فرشتے آئے ہوئے تھے اللہ رب العالمین کی طرف سے, بڑی تعداد میں فرشتے آئے ہوئے تھے. 3000 پھر 5000 فرشتے کی تعداد ہو گئی تھی. اور وہ دیکھنے کے لیے نہیں آئے تھے, جنگ میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے. صرف یہی جنگ ہے جس میں باضابطہ فرشتوں نے جنگ میں حصہ لیا ہے. ادھر مسلمان تلوار اٹھاتے تھے اور سامنے جس کو مارنا چاہ رہے تھے ان کی گردن کٹ کے نیچے گر جاتی تھی. یہ اثر تھا صحابہ, یہ فرشتوں کا اثر تھا. اور اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے دل میں اتنا سکون دے دیا تھا کہ موت کا بالکل ڈر نہیں ہو رہا تھا. ان کو اتنا سکون دے دیا تھا کہ ان کو موت کا بالکل ڈر نہیں ہو رہا تھا. اور مشرکین میں خوف و ہراس اور چیخ و پکار ہونا شروع ہوئی. اتفاق سے سارے کے سارے بھاگنے لگے اور بھاگے تو 70 سے زیادہ کو ان لوگوں نے قید کیا تھا اور تقریباً 70 وہ مارے بھی گئے تھے. 70 مارے گئے تھے اور 70 کو قید کیا تھا صحابہ کرام نے. ابو جہل بھی وہیں پر تھا. تو 2 لڑکے تھے, معاذ اور معوذ, 2 لڑکے تھے. انہوں نے آ کر کے حضرت عبد الرحمن سے پوچھا کہ چچا یہ بتائیے کہ ابو جہل کون ہے, کدھر ہے؟ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ ہو جنگ کے وقت میں تو یہ بچہ ہمارے در سامنے ہمارے قریب میں کوئی مضبوط قسم کا آدمی ہوتا تو اچھا بھی رہتا. وہ آہستہ سے پوچھا. پھر دوسرے والے نے ادھر سے آہستہ سے پوچھا کہ تھوڑا مجھے بتائیے کہ ابو جہل کون ہے. کہا کیا کرو گے بیٹے؟ تو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے اور وہ اس جنگ کا سربراہ وہی تھا, یعنی ابو جہل ہی اس جنگ کا سربراہ تھا. تو جب ابو جہل اپنے گھوڑے پہ آیا اکڑتا ہوا تو دونوں کو بتایا کہ یہی ہے, دوست ہے تمہارا. بس یہ دونوں کے دونوں تلوار لے کر کے ایسے ٹوٹے کہ ابو جہل گھوڑے سے گر گیا اور ان لوگوں نے چھوٹے ہاتھوں سے اور بچے کے کمزور ہاتھ ہے جیسے تیسے ابو جہل کو ادھمرا کر کے چھوڑ دیا. ان لوگوں نے سمجھا کہ بات ختم ہو گئی ہے. اور اس کے بعد آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے مارا ہے, اور اس دوسرے نے کہا کہ میں نے مارا ہے. حضور نے کہا کہ بتاؤ کس نے مارا ہے؟ تو دونوں کہتے تھے کہ ہم نے مارا ہے, ہم نے مارا. ظاہر سی بات ہے کہ بات صحیح تھی. تو حضور نے کہا تلوار دکھاؤ, اس کو پوچھا تو نہیں ہے؟ کہا نہیں پوچھا ہے. تو دکھاؤ. تو دکھایا تو دونوں کے تلوار میں خون لگی ہوئی تھی. تو حضور نے کہا تم دونوں نے مارا ہے. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا کہ جا کر کے دیکھو کہ کیا حال ہے اس کا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابو جہل گرا ہوا ہے اور کرا رہا ہے, چیخ رہا ہے اور پریشان ہے زخموں سے. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن کاٹنا چاہی. تو کہا کہ تم کون ہو؟ تو کہا کہ میں انصاری ہوں, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں. تو ابو بکر نے کہا اوہو, کاش کہ کوئی کسان کے علاوہ قتل مجھے کرتا, کوئی بڑا آدمی قتل کرتا. یعنی جو فرعون امت ہے اس کو اس کی مرنے کے وقت میں بھی یہ خواہش ہے کہ مجھے قتل کرنے والا کوئی بڑا آدمی ہوتا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر کو بدن سے الگ کر دیا. صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر پڑاؤ ڈال کر کے رہے, کیونکہ پہلے کا طریقہ یہ تھا کہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہ تھا کہ جنگ کے میدان میں جیتنے کے بعد وہاں سے ہٹتے نہیں تھے, وہاں پر 3 دن تک بیٹھے رہتے تھے تاکہ کوئی ایسا نہ سمجھے کہ وہ بھاگ گئے اور میدان چھوڑ کر کے لوگ بھاگ گئے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر رہے, 3 دنوں تک رہے اور مشرکین کی لاشوں کو پکڑ پکڑ کر کے کنویں میں ڈالا. وہ کنواں آج بھی ہے, کنویں میں ڈالا, اور ڈال دیا کنویں میں سب کو.
تو کل ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے پاس آئے اور کنویں میں آواز دی، حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، کیا تم لوگوں نے اپنے پروردگار کے وعدے کو سچ پا لیا؟ جیسا کہ میں بار بار کہتا تھا کہ اللہ کا عذاب آئے گا اور اللہ رب العالمین نہیں ماننے والوں کو یہاں پر عذاب تہہ تیگ کر دیں گے، تو کیا تم لوگ اپنا انجام پا گئے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ ان سے مردوں سے بات کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں ابھی میری بات کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے معجزے کے طور پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو ان مشرکین کے کانوں تک پہنچایا تھا۔ کیوں؟ ان کو ذلیل کرنے کے لیے اور ان کو زیادہ سے زیادہ غمگین کرنے کے لیے، غم میں مبتلا ہونے کے لیے یہ معجزے کے طور پہ سنایا تھا۔ یہاں پر یاد رکھیے کہ ایک ہے سمع اور ایک ہے استماع اور ایک ہے اسماع، عربی کا لفظ ہے۔ سمع کے معنی سننے کی صلاحیت اور استماع کے معنی کان لگانے کی صلاحیت، کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ میری بات پر کان لگائے ہوئے ہیں۔ تو سننا، یہ سننا ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ سننا ایک صفت ہے، مصدر ہے، صفت ہے یہ۔ اور ایک ہے استماع کان لگانا اور ایک ہے اسماع سنانا، یعنی میں سنا رہا ہوں آپ کو اور آواز آپ کے کان تک جا رہی ہے۔ تو مردوں کے اندر استماع نہیں ہے، وہ کان لگا کر کے نہیں سن سکتے۔ مردوں کے اندر سننے کی صلاحیت اللہ رب العالمین پیدا فرماتے ہیں، سمعن ہے، استماع نہیں ہے، یعنی وہ چاہیں سننا تو نہیں سنیں گے، ایسی صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سنانا چاہیں تو سنیں گے، جیسے کہ قبرستان میں سلام کیا جاتا ہے تو مردے اس کا جواب دیتے ہیں، وہ عزیز قریب جاتا ہے تو اور فاتحہ پڑھتا ہے، یعنی ایصال ثواب کرتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین جب پیدا فرماتے ہیں صلاحیت تو وہ سنتا ہے۔ ایک ہے اسماع سنانا، کہ آدمی مردے کو جا کے سنائے، نہیں سنا سکتا ہے، کوئی آدمی نہیں سنا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے صفت پیدا کی سننے کی، اس لیے حضور کی آواز ان کفار تک پہنچی تھی، مشرکین تک پہنچی تھی، اور اللہ نے ایسی جنگ کی کہ چن چن کر کے جتنے تھے سارے کے سارے وہاں پر آ گئے، مال غنیمت کو اکٹھا کیا گیا، اور جتنے قیدی تھے تقریباً 70 لوگوں کو اکٹھا کیا تھا اور بقیہ بھاگ لیے تھے۔ اب جب قیدی آئے تو قیدیوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کا حکم آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکم آیا کہ دیکھیے، دو باتوں میں سے ایک بات اختیار کرنے کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں باتوں میں سے ایک کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کس بات سے اللہ خوش ہوں گے اور کس بات سے اللہ ناراض ہوں گے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بتایا گیا تھا۔ حضرت جبریل آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بتایا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی جنگ میں آپ کے صحابہ میں سے 70 صحابہ شہید ہوں تو پھر ان قیدیوں کا فدیہ لے کر کے اور چھوڑ دیجئے۔ فدیہ کے معنی جان چھڑائی کا پیسہ، کہ ان لوگوں کے سے پیسے لے کر کے ان سب کو چھوڑ دیجئے، لیکن اگلی جنگ میں آپ کے ساتھیوں میں سے 70 صحابہ شہید ہوں گے، یہ پہلے بتا دیا گیا تھا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ان 70 کو سب کی گردن کاٹ دیجئے، ختم کر دیجئے، کیونکہ انہوں نے کتنے سال سے، یعنی تقریباً 53 کتنے سال ہو گئے، حضور مکہ میں کتنے سال رہے؟ 13 سال نبوت ملنے کے بعد، 55 سال تک ان لوگوں نے اسلام کی دشمنی کی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے نبوت کے بعد تو 13 اور 2 15 سال
اور اس سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے پریشان کیا اور ستایا تھا. تو اتنے دن تک ان لوگوں نے آپ کو ستایا ہے، اور یہ پہلی جنگ ہے کفار پر کے دلوں میں رعب ڈالنے کے لیے یہ ضروری ہے. یا تو یہ کریں، سب کو تہہ تیگ کر دیں، یا فدیہ لے کر کے چھوڑ دیں. صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ دیکھو اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، تو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ان سارے لوگوں کی طاقت کو توڑنے کے لیے یہی رائے بہتر ہے جو دوسری ہے، یعنی سب کو تہہ تیگ کر دیا جائے، بات ختم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہوئی کہ یا رسول اللہ، شہادت شرف ہے اور جنت ملے گی، تو ہم لوگوں کو شہادت کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہمیں تو جنت ملے گی، ایسا نہیں کہ ہمارا کوئی گھاٹا ہوگا. لیکن ہم لوگوں کے پاس جنگوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہتھیار نہیں ہیں. دیکھیے 2 گھوڑے لے کر کے ہم آئے تھے، اللہ کی مدد آئی تو ہم جیتے، اور یہ اونٹ کی تعداد بھی بہت زیادہ نہیں تھی، اونٹ کی تعداد بھی 10 ہی ہمارے پاس ہے. تو اگر پیسے لے لیں گے اور فدیہ لے لیں گے تو جنگ کے آلات ہمارے پاس زیادہ ہو جائیں گے، تو آئندہ ہم لوگوں کو پریشانیاں نہیں رہیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ سے پوچھا، تو اکثر صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دی کہ یہ رائے بہتر ہے کہ ہمیں تو شہید ہونا ہے اور ہمارے لیے شرف کی بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر ہاں کہہ دیا کہ چلو اسی پر عمل کر لیتے ہیں. چنانچہ سارے قیدیوں کے رشتہ داروں کو مکہ کہلوا دیا گیا اور بھیج دیا گیا کہ وہ لوگ اپنے قیدی کو چھڑانے کے لیے پیسے بھیجیں، اتنے پیسے بھیجیں، سونے چاندی یا جو بھی تھے بھیجیں، تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا. اللہ رب العالمین کو یہ رائے پسند نہیں تھی، یہ والی رائے پسند نہیں تھی اللہ رب العالمین کو، کیونکہ حضور اور صحابہ کے ستانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بہت غصے میں تھے. اللہ رب العالمین نہیں چاہتے تھے کہ اس رائے پر عمل ہو. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت آیتیں نازل ہوئی کہ اگر اللہ رب العالمین پہلے سے طے نہ کر لیے ہوتے تو اس رائے کے قبول کے اختیار کرنے پر گرفت ہو سکتی تھی. سخت قسم کی آیت نازل ہوئی تھی. جب فدیہ کے لیے بھیج دیا گیا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے جو مشرکین کے ساتھ آئے تھے، حضرت زینب کے شوہر عمرو ابن العاص. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مکہ سے آیا تو حضرت زینب نے وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب کو دیا تھا، شادی کے موقع سے دیا تھا. تو جیسے حضور نے اس ہار کو دیکھا تو حضور رونے لگے، صحابہ کرام بھی رونے لگے، اور پوچھا تو کہا کہ میری پہلی زوجہ حضرت خدیجہ نے یہ ہار دیا تھا، اور یہ ہار میری بیٹی نے بھیجا ہے ابو العاص کے چھڑانے کے لیے. اگر تم سب لوگوں کی رائے ہو تو میں یہ ہار بیٹی کو واپس بھیج دوں اور ان کو بغیر پیسے کے چھوڑ دوں. چنانچہ حضرت عمرو بن العاص کو چھوڑ دیا. حضرت عمرو بن العاص نے ایمان قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان قبول کیا. حضرت زینب کو لانے کے لیے بھیجا تھا 2 صحابی کو، تو وہاں ایک شقی نے اس اونٹ پر حملہ کر دیا جس اونٹ پہ وہ سوار تھی. حضرت زینب گری اور گرنے کی وجہ سے حمل ساقط ہو گیا اور اسی سے حضرت زینب کا انتقال ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا تھا حضرت زینب کے انتقال پر. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بدر کے میدان میں ابو جہل بھی شہید ہوا، عتبہ، شیبہ، ولید بھی، اور سارے کے سارے کو جو بڑے بڑے سورما تھے وہ سب کے سب شہید ہو، سب کے سب قتل ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ میں جیت جانے کے بعد اور صحابہ کرام کے غالب آ جانے کے بعد ایک ماحول بنا
اور خوف بھی ہوا لوگوں کو۔ اب خوف ہوا تو مدینہ میں کچھ مشرکین تھے، یہودی تھے، ان لوگوں نے جھوٹ موٹ ایمان آ کر کے قبول کر لیا، منافقت سے ایمان قبول کر لیا۔ پہلے سوچ رہے تھے کہ یہ تو مر ہی جائیں گے، ختم ہی ہو جائیں گے، تو کوئی معاملہ ہی نہیں رہے گا، کیونکہ فوج بہت بڑی آ رہی ہے مکہ سے، تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ جب دیکھا کہ یہ چھوٹی سی فوج جیت گئی تو منافقت میں ایمان قبول کیا۔ بہت سے قبائل نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے معاہدے کیے، اور معاہدے ہونے کے بعد پھر ایک طاقت اور بنی اور مسلمانوں کی ایک پہچان ہوئی اور زمین پہ ٹھہرنے کی ان کو موقع ملا۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے جا کر کے مکہ مکرمہ میں مشرکین کے سامنے تقریریں کی اور مشرکین کو ابھارا کہ ارے وہ تو اتفاق تھا کہ وہ ایسا ہو گیا، اتفاق سے ایسا ہوا اور ایسا ہوا، اور تم لوگ تو یوں ہو اور یوں ہو، اتنے پیسے والے ہو اور ایسے ہو، اور تمہارا باپ مر گیا اور تمہارا دادا مر گیا اور تمہارا بھائی ہوا، تو ان سب کا تو خون کا بدلہ لینا ہی لینا ہے۔ یہودیوں کی تقریر سے پھر مکہ والوں نے جو تیاری کی، تو پھر احد کی جنگ ہوئی، اور اس کے بعد پھر سارے کے سارے قبیلے اکٹھا ہو گئے تھے، تو پھر جنگ خندق ہوئی تھی، اور جنگ خندق کے بعد اس کے بعد ان لوگوں کی طاقت بالکل ٹوٹ گئی، اللہ رب العالمین کی مدد آئی۔ تو یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ یہ جو جنگیں ہوئی ہیں یہ مجبوری کی جنگیں ہوئی ہیں، یہ مجبوری کی جنگیں ہوئی ہیں، کیونکہ اسلام امن کا مذہب ہے، اور اسلام اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کو سکھاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ تمہیں ہم مومن نہیں رہنے دیں گے، تم ایمان سے پھر جاؤ، تو بھائی اس وقت تو پھر پیسے اور جان اور اولاد اور مال دولت سب قربان کرنا پڑتا ہے اسلام کے لیے، ایمان کے لیے۔ تو یہ آخری بات ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دیں، اور یہ جو میدان بدر کا، جنگ بدر کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس قصے سے ہمیں سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔